کہ ایمانی صفات میں سب سے بنیادی صفت تقوی ہے، سب سے بنیادی صفت تقوی ہے، اور تقوی پر اللہ تعالیٰ کے بڑے وعدے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ ہم متقی کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے، ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے تقوی پر۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ ہم متقی کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے، اور ہم وہاں سے اس کو رزق دیں گے جہاں اس کا گمان خیال بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک وعدہ تقوی پر یہ ہے کہ ہم اس کو اسی کا رزق دیں گے جہاں اس کا گمان خیال بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے ہم اس کے کام میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، بشرطیہ کہ یہ تقوی پر آ جائے۔ جتنے اسباب کمائی کے اسباب میں مشکلات مسلمانوں کو پیش آ رہی ہیں، اس سے کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ان کی کمائی میں سے تقوی نکلا ہوا ہے، ورنہ اللہ رب العزت متقی کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ خلفاء راشدین اور صحابہ کرام اور انبیاء علیہم السلام وہ سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی لاتے تھے۔ دیکھو یہ سمجھنے کی بات ہے، سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی ملے گا، آپ دیکھو اٹھا کر، سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی ملے گا۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ خلافت نبوت، بادشاہت تھی نبوت والی، کہ نبوت تھی بادشاہت والی۔ وہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے، ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے۔ بادشاہ کا ملک، بادشاہ کا ملک، ذاتی خرچ کہاں سے لیں؟ کہ بیت المال سے۔ سنو غور سے بات، عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیت المال سے اتنا بچتے تھے، اس زمانے میں تو بیت المال مال غنیمت بن کے رہ گیا۔ جی ہاں، اس زمانے بڑی احتیاط تھی، اس میں بڑی احتیاط تھی کہ گورنر تک اپنی ذات سے خود کما کر خرچ کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہیں، ٹوکرے بنا لیتے اپنے ہاتھوں سے، ٹوکرے بنا کر بیچتے تھے، اور انہیں بیچ کر ٹوکرے بنا کر بیچتے تھے، اور ان کو بیچ کر اپنا ذاتی خرچ گھر کا چلاتے تھے، اور ٹوکرے کی آمدنی میں سے صدقہ کرتے تھے۔ جبکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو 5000 وظیفہ دیتے تھے۔ یہ 5000 کا وظیفہ، 5000 ان کی تنخواہ ہوتی تھی، یہ 5000 خرچ کرتے تھے دوسروں پر، یہ کہہ کر کہ یہ خدمت، مخلوق کی خدمت، یہ دین کی خدمت ہے، یہ آخرت کے لیے کر رہا ہوں، اگر 5000 میں سے اضافہ خرچ کروں گا تو یہ خدمت کا بدل بن جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جی ہاں، عجیب بات ہے، اپنے آخرت کے اجر کو بچانے کے لیے، آخرت کے اجر کو پورا حاصل کرنے کے لیے 5000 کے وظیفے میں سے، تنخواہ میں سے اپنے اضافہ خرچ نہیں کرتے تھے، ہم اضافہ خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ ٹوکرے بناتے تھے، ٹوکرے بنا کر بیچتے تھے، اس سے جو آمدنی ہوتی اس سے گھر کا خرچ، اس میں سے صدقہ، یہ معمول تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دھیان سے سنو بات، نیچے ہو کر چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی تقوی کے عجیب قصے ہیں، بیمار ہو گئے، طبیب نے کہا کہ شہد استعمال کریں، بیت المال میں شہد رکھا ہوا تھا، سارے مسلمانوں کو جمع کیا، فرمایا مجھے شہد تجویز کیا گیا ہے میرے لیے، اور شہد نہیں مل رہا ہے، اور بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، اگر تم سارے مسلمانوں کی اجازت ہو تو میں استعمال کر سکتا ہوں، ورنہ میرے لیے حرام ہے۔ سب نے کہا مومنین اجازت ہے، آپ استعمال کریں، بیت المال سے احتیاط۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تقوی والے، کہیں سے مال آیا،
اتنے میں ایک بچہ عبداللہ ابن عمر کا وہ سامنے سے گزرا، حضرت عمر نے فرمایا اتنا کمزور بچہ کس کا ہے یہ؟ عبداللہ ابن عمر نے موقع اچھا سمجھا کہ جی آپ کا پوتا ہے یہ میرا بیٹا، اتنا کمزور کیوں ہے؟ کہ جی بس کمزور اس لیے ہے کہ جتنا مال آتا ہے آپ خرچ کر دیتے ہیں دوسروں پر، اپنے بچوں کو دیتے نہیں ہیں، اس لیے کمزور ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، اس دھوکے میں مت رہنا کہ باپ امیر المومنین ہے، جو مال آئے گا تمہیں خرچ کر دے گا، اس دھوکے میں مت رہنا، خود کما کر خرچ کرو، خود کما کر خرچ کرو۔ چنانچہ کیا کمائیں؟ کہ پھر فکر ہوا کمانے کا، فکر ہوا کمانے کا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ خیال غلط خیال ہے لوگوں کا کہ بھئی اگر توکل ہے تو اسباب کی اختیار کر رہے ہیں۔ اسباب کی اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر اسباب کی اختیار کرنا توکل کے خلاف ہوگا تو انبیاء، صحابہ، اولیاء، ان سب کے توکل کا انکار کرنا ہوگا، حالانکہ ان سب نے توکل کے ساتھ اسباب اختیار کیا ہے۔